بسم اللہ الرحمن الرحیم وحکم المقتضى انه يثبت بطریق الضرورت فیقدر بقدر الضرورہ۔ یہ وصول الشاشی کا صفحہ نمبر 162 ہے، اور اس سے قبل اقتضاء النص سے متعلق آپ نے پڑھا اور اس کی مثالیں سنی۔ آج کے سبق میں آپ مقتضیٰ کا حکم اور اس کی مثالیں سماعت فرمائیں گے۔ مقتضیٰ کا حکم یہ ہے کہ وہ بطریق ضرورت ثابت ہوتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب مقتضیٰ بطریق ضرورت ثابت ہوتا ہے، یعنی کلام کو صحیح قرار دینے کی ضرورت ہوتی ہے، صحت کلام کی ضرورت کے پیش نظر مقتضیٰ ثابت ہوتا ہے، تو اب ظاہر ہے جب وہ ضرورت کے پیش نظر ہے تو ضرورت کی مقدار ہی اسے ثابت مانا جائے گا۔ جس سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے اس سے زائد ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب اس کی روشنی میں آپ غور کریں کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا انت طالقن، اور اس کلام سے اس نے 3 طلاق کی نیت کر لی، تو اس کا 3 طلاق کی نیت کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں صحیح نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ طلاق یہاں بطریق اقتضاء مذکور مانی جا رہی ہے۔ یعنی جب انت طالقن کہا تو چونکہ طالقن یہ صیغہ صفت ہے، اور صیغہ صفت کا معنی جو ثابت ہوتا ہے وہ مصدر کے ساتھ، کیونکہ مصدر ہی اس کا ماخذ ہے۔ تو انت طالقن طلاقن ہوا، تو طلاق جو مصدر ہے اسے بطریق اقتضاء مذکور مانا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب بطریق اقتضاء اسے مانا گیا ہے تو وہ بقدر ضرورت ہی ہوگا، اور ضرورت ایک سے پوری ہو جاتی ہے، لہٰذا اسے 1 کے حق میں مذکور مانا جائے گا، 2 یا 3 کے حق میں مذکور نہیں مانا جائے گا۔ یعنی طلقتین یا طلقات نہیں مانا جائے گا، بلکہ مصدر کو جب مقدر مانا جا رہا ہے ضرورتاً، تو جتنے سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے اتنے کے حق میں مذکور مانا جائے گا۔ لہٰذا انت طالقن کہا تو صرف 1 طلاق رجعی واقع ہوگی، چاہے وہ 1 کی نیت کرے یا کچھ بھی نیت نہ کرے یا 3 کی نیت کرے۔ وحکم المقتضى انه يثبت بطریق الضرورت، اور مقتضیٰ کا حکم یہ ہے کہ وہ بطریق ضرورت ثابت ہوتا ہے، یعنی صحت کلام کی ضرورت کے پیش نظر اسے ثابت مانا جاتا ہے۔ فیقدر بقدر الضرورت، تو مقتضیٰ ضرورت کی مقدار ہی ثابت مانا جائے گا۔ ولہذا قلنا، اور اسی بنیاد پر ہم نے کہا، یعنی مقتضیٰ کا ثبوت بطریق ضرورت ہوتا ہے، اسی لیے ہم نے کہا اذا قال انت طالق ونوى به الثلاث لا يصح، جب شوہر اپنی بیوی سے کہے انت طالق اور اس سے 3 طلاق کی نیت کرے، تو یہ 3 طلاق کی نیت کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں صحیح نہیں ہوگا؟ لأن الطلاق یقدر مذکورا بطریق الاقتضاء، اس لیے کہ طلاق جو مصدر ہے، طلاق کو مذکور مانا جاتا ہے بطریق اقتضاء، یعنی طالقن کے معنی کے ثبوت کے لیے، اس کے تحقق کے لیے بطریق اقتضاء طلاق کو مذکور مانا جاتا ہے۔ فیقدر بقدر ضرورت، تو اسے موجود مانا جائے گا بقدر ضرورت ہی۔ ویقدر
بقدر ضرورت تو اسے مقدر مانا جائے گا، ثابت مانا جائے گا بقدر ضرورت، یعنی اتنی مقدار ہی ثابت مانا جائے گا جس سے انت طالقن کہنا صحیح ہو سکے، اس کا معنی سمجھ میں آ سکے۔ وَالضَّرُورَةُ تَرْتَفِعُ بِالْوَاحِدِ، اور ضرورت ختم ہو جاتی ہے ایک کے ذریعہ، ضرورت پوری ہو جاتی ہے ایک کے ذریعہ۔ فَيُقَدَّرُ مَذْكُورًا فِي حَقِّ الْوَاحِدِ، لہٰذا طلاق کو مذکور مانا جائے گا ایک کے حق میں، تو اب 2 یا 3 کی نیت صحیح نہیں ہوگی۔ یہ ایک مثال ہوئی۔ فرماتے ہیں وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ الْحُكْمُ فِي قَوْلِهِ إِنْ أَكَلْتُ فَعَبْدِي حُرٌّ مثلا، اور اسی بنیاد پر کہ مقتضا بطریق ضرورت ثابت ہوتا ہے، حکم کی تخریج کی جاتی ہے قائل کے قول ان اکلتو فعبدی حرٌ میں، یعنی ایک شخص نے اس طرح سے کہا کہ ان اکلتو فعبدی حرٌ یا ان اکلتو فامراتی طالق، اگر میں نے کھانا کھایا تو میرا غلام آزاد ہے، یا اپنی بیوی کے تعلق سے کہا کہ تجھے طلاق ہے۔ وَنَوَى بِهِ طَعَامًا دُونَ طَعَامٍ، تو ان اکلتوں سے اس نے کسی خاص کھانے کی نیت کی، تو ایسی صورت میں یہ صحیح نہیں ہوگا، یعنی ان اکلتوں میں خاص کھانے کی نیت کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ عقل یہ مقتضی ہے طعام کا۔ عقل کب ہوگا، کھانا کب ہوگا؟ جب کھانے کی کوئی چیز ہو۔ تو عقل یہ مقتضی ہے کسی معقول کے ہونے کی مقتضی ہے۔ لفظ عقل تقاضا کرتا ہے کہ کوئی معقول ہو، کوئی کھانے کا سامان ہو، کوئی کھانے کی چیز ہو، لہٰذا وہ طعام جو ثابت ہوگا وہ بطریق اقتضا ہوگا، اور جب بطریق اقتضا ہوگا تو اسے ضرورت کی مقدار ہی مقدر مانا جائے گا، اور ضرورت فرد مطلق سے پوری ہو جاتی ہے، یعنی مطلقاً طعام سے پوری ہو جاتی ہے، وہ جیسا بھی ہو جو بھی ہو، اور جب فرد مطلق سے پوری ہو جاتی ہے تو فرد مطلق میں تخصیص کا احتمال نہیں ہوتا ہے، فرد مطلق میں تخصیص کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تخصیص یہ عموم کی مقتضی ہے۔ تخصیص کہاں ہوگی؟ جہاں عموم ہو، اور جب یہ فرد مطلق سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو فرد مطلق کو مقدر مانا جائے گا اور وہاں تخصیص نہیں ہو سکتی کیونکہ عموم نہیں ہے۔ وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ الْحُكْمُ فِي قَوْلِهِ إِنْ أَكَلْتُ وَنَوَى بِهِ طَعَامًا دُونَ طَعَامٍ لَا يَصِحُّ، اور اسی بنیاد پر یعنی مقتضا کے بطریق ضرورت ثابت ہونے کی بنیاد پر قائل کے قول ان اکلتوں میں حکم کی تخریج کی جاتی ہے، جبکہ اس نے ان اکلتوں سے کسی خاص کھانے کی نیت کی ہو دوسرے کھانے کو چھوڑ کر کے، لا یصح ہو تو اس کا یہ نیت کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں نیت کرنا صحیح نہیں ہوگا؟ لأن العقل یقتضی طعاما، اس لیے کہ عقل، ان عقلتوں میں عقل ہے، اس لیے کہ عقل یعنی کھانا یہ معقول کا مقتضی ہے، طعام کا مقتضی ہے کہ وہاں کھانے کا کوئی سامان ہو، کوئی چیز ہو۔ فکان ذالک ثابتا بطریق الاقتضاء، لہذا طعام یعنی کھانے کی چیز وہاں بطریق اقتضاء ثابت ہوگی۔ جب بھی عقل ہوگا تو وہاں کوئی معقول ضرور ہوگا، تو معقول کا ہونا بطریق اقتضاء ثابت ہوا۔ فیقدر بقدر ضرورت، تو طعام کو مقدر مانا جائے گا بقدر ضرورت، یعنی جس سے ضرورت پوری ہو جائے اتنا ہی طعام کو وہاں مقدر مانا جائے گا تاکہ عقل کے معنی کا تحقق ہو سکے۔ والضرورت ترتفع بالفرد المطلق،
اور ضرورت فرد مطلق سے ختم ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے، یعنی کھانے کا کوئی بھی سامان ہو، کیسا بھی سامان ہو، تو اس کے وجود سے ضرورت ختم ہو جاتی ہے، عقل کا معنی متحقق ہو جاتا ہے۔ ولا تخصیص فی الفرد المطلق، اور فرد مطلق میں تخصیص متصور نہیں ہے، لأن التخصیص یہ عاتمد العموم، اس لیے کہ تخصیص یہ عموم کی مقتضی ہے، اور یہاں عموم ہے نہیں، اس لیے تخصیص نہیں ہو سکتی۔ تیسری ایک مثال اور دیتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَوْ قَالَ بَعْدَ الدُّخُولِ اعْتَدِّي وَنَوَى بِهِ الطَّلَاقَ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ اقتضاءً۔ اگر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، یعنی ایسی بیوی جو مدخولہ ہو، جس سے شوہر وطی کر چکا ہو، تو اگر شوہر نے اپنی مدخولہ بیوی سے کہا اعتدی، تو شمار کر، اور اس اعتدی کہنے سے اس نے طلاق کی نیت کر لی، تو اب یہاں اعتدی کہنے سے جو طلاق کی نیت کی، تو طلاق اقتضاءً واقع ہوگی۔ کیوں اقتضاءً واقع ہوگی؟ اس لیے کہ اعتدی کا معنی مختلف ہے۔ مثلا تو شمار کر، اب اس بات کا بھی احتمال ہے کہ نعمتوں کو شمار کر، اللہ کی نعمتوں کو شمار کر، میرے احسانات کو شمار کر، یا کوئی خاص چیز ہو جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ تو شمار کر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو اپنے حیض کو شمار کر، یعنی اپنی عدت پوری کر۔ تو اس طرح سے اعتدی میں مختلف صورتوں کا احتمال ہے، لیکن جب اس نے نیت کر لیا اس سے طلاق کی، تو اب طلاق کی نیت کرنے کی وجہ سے اقتضاءً طلاق واقع ہوگی، اس لیے کہ اب اعتدی کہنے میں کیا ہو گیا کہ تو حیض شمار کر، حیض شمار کر یعنی اپنی عدت پوری کر، تو عدت پوری کب کی جائے گی؟ جب اس سے پہلے طلاق دے دی گئی ہو۔ تو جب یہ عدت پوری کرنے کی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طلاق دے چکا ہے، تو طلاق کا جو وقوع ہوگا وہ اقتضاءً ہوگا۔ اعتدی کہنا اس بات کا متقاضی ہے کہ طلاق وہاں ہو، اب جب طلاق وہاں اقتضاءً ثابت ہوگی تو ظاہر ہے کہ یہ طلاق ضرورتاً موجود ہوئی، تو جب طلاق ضرورتاً موجود ہوئی تو یہ طلاق جو واقع ہوگی وہ طلاق رجعی واقع ہوگی، طلاق بائن نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ طلاق رجعی سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اور بینونت کی صفت یہ قدر ضرورت سے زائد چیز ہے، اور یہاں جو کچھ بھی چیز ثابت ہوگی وہ بقدر ضرورت ہی ہوگی، زائد نہیں۔ لہٰذا بینونت بطریق اقتضاء ثابت نہیں ہو سکتی، اس لیے صرف ایک طلاق واقع ہوگی، وہ بھی طلاق رجعی۔ وَلَوْ قَالَ بَعْدَ الدُّخُولِ اعْتَدِّي وَنَوَى بِهِ الطَّلَاقَ، اور اگر شوہر نے بیوی سے کہا دخول کے بعد، نے اپنی بیوی سے جمع کے بعد کہا اعتدی، تو شمار کر، وَنَوَى بِهِ الطَّلَاقَ، اور اپنے قول اعتدی سے طلاق کی نیت کر لی، فَيَقَعُ الطَّلَاقُ اقتضاءً، تو طلاق اقتضاءً واقع ہوگی۔ اقتضاءً کیوں ہوگی؟ لأن الاعتداد یقتضی وجود الطلاق، اس لیے کہ عدت شمار کرنا یہ پہلے طلاق کے وجود کا مقتضی ہے، کہ پہلے طلاق ہوگی تب عدت شمار کرنا پایا جائے گا۔ فَيُقَدَّرُ الطَّلَاقُ مَوْجُودًا ضَرُورَةً، لہٰذا طلاق موجود مانی جائے گی ضرورتاً، یعنی اعتدی کہنے کے ساتھ طلاق وہاں موجود مانی جائے گی ضرورتاً۔ وَلِهَذَا كَانَ الْوَاقِعُ بِهِ رَجْعِيًّا، اسی لیے طلاق جو واقع ہوگی اعتدی کہنے سے وہ طلاق رجعی ہوگی، طلاق بائن نہیں ہوگی۔ لأن صفت البینونت زائدۃ علی قدر ضرورت، اس لیے کہ صفت بینونت یہ قدر ضرورت سے زائد ہے، ضرورت طلاق رجعی سے پوری ہو جاتی ہے، تو اب بینونت کی صفت کا اضافہ نہیں ہو سکتا۔
اس لیے کہ صفت بینونت یہ قدر ضرورت سے زائد ہے۔ فلا یثبت بطریق الاقتضاء، لہذا بینونت بطریق اقتضاء ثابت نہیں ہوگی۔ ولا یقع الا واحد لما ذکرنا، اور طلاق واقع نہیں ہوگی مگر ایک ہی، یعنی صرف ایک طلاق واقع ہوگی لما ذکرنا، اس دلیل کی بنیاد پر جو ہم نے ذکر کیا کہ قدر ضرورت سے جو زائد ہو اس کا ثبوت بطریق اقتضاء نہیں ہوگا۔ جو چیز ضرورتاً ثابت ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ہوتی ہے، اور اقتضاءً جس کا بھی ثبوت ہو رہا ہے وہ ضرورتاً ہی ہو رہا ہے، لہٰذا ضرورت کی مقدار ہی وہ چیز ثابت ہوگی، زائد نہیں۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ آپ کل کے سبق میں امر کی بحث پڑھیں۔